بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ پاکستان اس وقت بڑی مشکلات سے دوچار ہے۔ پاکستان میں 3 طرح کے کرائسس نے پاکستان کو گھیرا ہوا ہے۔ نمبر 1 اکنامک کرائسس ہے، نمبر 2 لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، اور نمبر 3 جو پولیٹیکل کرائسس ہے وہ ہے، اور ان کا حل کوئی نظر نہیں آ رہا اس وقت پاکستان میں۔ اور اسی چیز کے حوالے سے جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے، جو بیسکلی ذمہ دار ہیں دیگر 2 عوامل کے، تو اس نے پاکستان کو بہت بڑی ناکامی سے دوچار کیا ہے۔ تو اس میں ایک اہم کردار عمران خان صاحب کا بھی ہے، گو کہ اس میں کردار مختلف ہیں، جس میں پی ڈی ایم کی حکومت شامل ہے اور اسٹیبلشمنٹ شامل ہے، لیکن عمران خان صاحب کی کچھ اس طرح کی غلطیاں ہیں کہ جن کی بنیاد پر آج عمران خان صاحب کی پارٹی مشکل وقت دیکھ رہی ہے۔ نہ صرف پارٹی مشکل وقت دیکھ رہی ہے، بلکہ عمران خان صاحب خود بھی اس مشکل سے دوچار ہیں۔ سب سے پہلے بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک کوٹ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ کسی بندے کی صلاحیت کو دیکھنا چاہیں یا کسی بندے کے صبر کے پیمانے کو اور اس کی انٹیگریٹی کو دیکھنا چاہیں تو اسے آپ طاقت دے دیں، اسے آپ اقتدار دے دیں۔ اقتدار سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا امپارشل آدمی ہے۔ اور عمران خان صاحب جب حکومت کے اندر آئے اور عمران خان صاحب نے ان کے جو مخالفین تھے ان کو جس طریقے سے عمران خان صاحب نے ٹریٹ کیا، اور نہ صرف سیاسی مخالفین بلکہ جرنلسٹ حضرات کو بھی انہوں نے ٹرائی کیا، اور اس وقت عوام نے بھی معاشی طور پر بڑی مشکلات دیکھی۔ تو عمران خان صاحب کی جو گورننس کا رپورٹ کارڈ ہے وہ بہت بری طریقے سے متاثر ہوا، لیکن پھر بھی عمران خان صاحب نے کچھ چیزوں کو بہتر طریقے سے مینیج کیا، جس طرح کہ کرونا کے دوران جو وبا پاکستان میں پھیلنی چاہیے، جس طرح اس کا پھیلاؤ تھا، اس کو کم کرنے میں عمران خان صاحب نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اور بیسکلی یہ صرف عمران خان صاحب کی حکومت نہیں تھی، بلکہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس چیز کو کامیاب کرنے کے لیے اور اس چیز کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہی تھی۔ بہرحال یہ تو اس وقت کی بات تھی، لیکن اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی غلطیوں کے اوپر۔ وہ کون سی غلطیاں ہیں جو عمران خان صاحب نے کی؟ تو سب سے پہلی غلطی جو عمران خان صاحب نے کی وہ یہ تھی کہ جو ایک رول آف دا گیم تھا، جو سیاست میں کھیلنے کا طریقہ ہے یا سیاست میں رہنے کا طریقہ ہے، لوگوں کے سامنے رہنے کا طریقہ ہے، اور جو لوگوں کے مینڈیٹ کی عزت ہے، اس کو عمران خان صاحب نے مجروح کیا۔ جب عمران صاحب کی حکومت ختم ہوئی اور عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ عمران خان صاحب مزید حکومت میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو ہوا، اس کی بیک گراؤنڈ میں جائے بغیر کہ آیا وہ صحیح ہوا یا غلط ہوا، بٹ اٹ واز دا پارٹ آف دا گیم۔ تو عمران خان صاحب نے اس رول کو بریک کرنے کی کوشش کی، تو عدلیہ نے اس رول کو بریک کرنے سے عمران خان صاحب کو روکا، اور یہ عدلیہ کی ذمہ داری بھی بنتی تھی اور فرض بھی بنتا تھا۔ لیکن اس وقت عمران خان صاحب نے عدلیہ کو برا بھلا کہا اور کہا کہ ان کے لیے راتوں کو عدالتیں کھلتی ہیں اور راتوں کو عدالتیں لگتی ہیں، اور ہمیں عدلیہ سے انصاف کی کوئی امید نہیں۔ گویا کہ یہ بائس ڈیسیجن تھا عدلیہ کا۔ اب بہرحال عمران خان صاحب کی اپنی ایک رائے تھی اور اس رائے پر وہ قائم رہے، لیکن صرف عمران خان صاحب نے اس کے بعد وفاقی اسمبلی سے نکلنے کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا کیے۔ ان کو کانسٹیٹیوشنل کرائسس وفاق سے نکل کر اس کے بعد صوبوں میں گئے، اور صوبوں میں بڑی حد تک ناکامی دیکھنی پڑی پی ڈی ایم حکومت کو، اور ان کا اتحاد نہیں چل پایا۔ بہرحال عمران خان صاحب اس تمام جدوجہد کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت جب تک رہے گی تب تک عمران خان صاحب اس حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ وہ فریش الیکشن کی طرف جائیں گے اور عوام سے رائے لے کر
پھر ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں گے۔ بہرحال یہ عمران خان صاحب کی ایک رائے رہی تھی اور اس پر عمل ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اگر پی ڈی ایم کی حکومت جس طریقے کی خبریں ملتی رہی ہیں وہ یقیناً کسی نہ کسی سازش کے بنیاد پر آئی تھی، اور اس طرح کے شواہد بھی موجود ہیں۔ بہرحال اگر الیکشن کے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وقت بھی قریب ہے، تو اگر الیکشن کروائے جاتے ہیں اور عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ کو مانا جاتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن پی ڈی ایم کی حکومت شکستہ ہے اس وقت، اور وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ ان کے پاپولیرٹی کا گراف مسلسل نیچے آیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی وہ بات نہیں مان رہی۔ بہرحال عمران خان صاحب نے جو سب سے بڑی غلطی کی وہ رول آف گیم کو انہوں نے نہیں مانا۔ انہوں نے بجائے یہ کہ وفاقی اسمبلی میں بیٹھ کے اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے، صوبائی اسمبلیوں کے اندر حکومت میں رہتے ہوئے ایک پریشر بلڈ کرنے کے لیے یا جو بھی ٹیکٹک وہ استعمال کر سکتے تھے اس کو کرنے کے بجائے عمران خان صاحب نے ان تمام اسمبلیوں سے استعفیٰ دیا، استعفیٰ دے کر باہر آئے، سڑکوں پر فیصلے کرنے لگے۔ اور یقیناً جب آپ ایک آلریڈی سیٹ رولز اور پرنسپلز کے اندر بیٹھے ہوں تو آپ کو ان رولز اور پرنسپلز کو فالو کرنا پڑتا ہے، آپ نے ان کے اگینسٹ نہیں جانا ہوتا، کیونکہ اگر آپ اگینسٹ جاتے ہیں تو جو بھی سوشلی یا مورلی یا لیگلی ایکسیپٹیبل بیہیویئر ہوتا ہے اس کو ساتھ لیتے ہوئے آپ نے چلنا پڑتا ہے۔ جب آپ اس کو ساتھ لے کر نہیں چلتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رولز آف دا گیم کو نہیں مان رہے۔ جب آپ رول آف دی گیم نہیں مانتے تو اس رول آف دا گیم کو جو امپلیمنٹ کرنے کے مختلف پاورز ہوتی ہیں وہ آ کے آپ کے خلاف جمع ہو جاتی ہیں اور آپ کے خلاف ایکشن لیتی ہیں، جو اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر لیے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی غلطی عمران خان صاحب کی اسمبلیوں سے باہر نکلنا تھا، اور دوسری سب سے بڑی غلطی جو عمران خان صاحب کی رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے میسو میڈیا کمپین چلائی جنرل باجوہ کے خلاف، not only جنرل باجوہ but the whole army and the journals. And Imran Khan tried to malign the army institution to some extent. Not only the army institution but the institutions of civil government as well. تو جیسے کہ نیب کا ادارہ تھا اس کو تنقید کا نشانہ بنایا عمران خان صاحب نے، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس چیز سے ہٹتے ہوئے کہ آیا کہ ان اداروں نے وہ کتنے امپارشل رہے ہیں، اس کو چھوڑے بغیر بہرحال عمران خان صاحب نے سوشل میڈیا پر ایک میسو کمپین چلوائی، جس میں عدلیہ کے خلاف شروع میں جب پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار کی راہداریوں سے باہر نکالا گیا تو اس وقت عمران خان صاحب کی ٹیم نے اور ایون کہ عمران صاحب نے خود ججز کے خلاف بہت ساری باتیں کیں اور عدالتی فیصلے کو ماننے سے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، اور عدلیہ نے بیسکلی ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہ ان کے نعرے رہے تھے۔ تو عمران خان صاحب نے میڈیا کے تھرو آرمی انسٹیٹیوشن کو، الیکشن کمیشن کو، نیب کو، پولیس کو اور ایون کہ عدلیہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو بیسکلی عمران خان صاحب نے ایک تمام اداروں کے خلاف ایک جنگ چھیڑ دی، اور کیونکہ عمران صاحب کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ بڑی چارمنگ پرسنالٹی ہے اور ان کی آواز اپیل کرتی ہے نوجوانوں کو، تو بہت سارے لوگ اس ریل میلے کے اندر آ گئے اور عمران خان صاحب کی تمام باتوں کو وہ ایکسیپٹ کرنے لگے۔ گو کہ اس میں کچھ باتیں اس طرح کی بھی تھیں جو حقیقت پر مبنی تھی، کیونکہ عمران خان صاحب چائنا اور رشیا کے بلاک کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتے تھے بنسبتاً امریکن بلاک کے اور ویسٹرن بلاک کے، اور اس کی کچھ وجوہات بھی صحیح ہے، کیونکہ ریجنز جو ہے وہ جغرافیہ کے اعتبار سے بیلنس ہونے چاہیے انسٹیڈ آف گیونگ پاور ٹو اونلی ون کنٹری۔ تو عمران خان صاحب کی یہ اسٹریٹجی گو کہ صحیح تھی، لیکن پاکستان کے تاریخ میں ہمیشہ سے یہ ایک فلسفی رہی ہے پاکستان کی فارن پالیسی کی، وہ یہ ہے کہ وہ امپارشل رہیں۔ امپارشل ناٹ ان دا سینس کہ آپ کسی کے فیور میں نہ ہوں، بلکہ آپ
کسی کی فیور میں ہوں بھی، لیکن آپ اپنی پالیسی کو کلیئر نہ رکھیں، آپ امپارشل رہیں، بولیں کہ نہ میں آپ کے بلاک کا حصہ ہوں نہ آپ کے بلاک کا حصہ ہوں، بلکہ ہم مختلف ممبر آف نیشنز ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی فارن پالیسی کے بنیاد پر، اپنی انٹرسٹ کی بنیاد پر چیزوں کو آگے لیتے ہوئے چلیں۔ اور اس میں یقیناً بہت ساری جگہ پر ایج ملتا ہے جو کنٹریز امپارشل ہوتی ہیں انہیں، تو ہماری اسٹیبلشمنٹ شاید ان کا یہی خیال تھا کہ ہمیں امپارشل رہنا چاہیے، جو عمران خان صاحب نے اس حکمت عملی پر نہیں چلے۔ بہرحال پھر سوشل میڈیا میں بہت ساری کمپین چلی آرمی انسٹیٹیوشن کے خلاف چلی، تو یہ عمران خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ٹرائل کرنا شروع کیا، لوگوں کی نیتوں کو جج کرنے لگے، بیسکلی وہ اپنے سوشل میڈیا کیمپین کے تھرو، اور جج جوری جورس کا کردار بھی خود انہوں نے ادا کیا ہے۔ یہ دوسری بڑی غلطی تھی۔ عمران خان صاحب کی تیسری بڑی غلطی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب جو ابھی حال میں کر رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی جال میں پھنسے جا رہے ہیں۔ حکومت نے بیسکلی اس طرح ایکٹ کیا پی ٹی آئی کے اوپر کہ جیسے کہ وہ بہت بڑے مجرم ہیں، اور اس مجرم کی اور ان کے اوپر مختلف کرپشن کے الزامات لگے اور مختلف کیسز ان کے خلاف بنائے گئے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی حکومت پیسفلی پروٹیسٹ کرنے کے بجائے وائلنٹ ہونے لگی، اور وائلنٹ ہونا یقیناً ایک انسانی فطرت بھی ہے اور مجمع کی فطرت بھی ہے، کیونکہ جب آپ کسی کے خلاف ظلم کرتے ہیں تو وہ آپ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، وہ ریزسٹ نہیں کرتا، بلکہ آپ کو مار دینے کے در پہ ہوتا ہے، اور شاید یہی مینٹیلٹی پاکستان کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اور اسی ڈگر میں چلتے ہوئے عوام نے اسٹیبلشمنٹ کے اور پی ڈی ایم حکومت کے خلاف نعرے بازیاں کی اور وائلنٹ ہوئے۔ یہ وائلنس بیسکلی عمران خان صاحب کی پارٹی میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کا جو رویہ رہا ہے، یہ عمران خان صاحب کی تیسری بڑی غلطی ہے، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب آج وہ دن دیکھ رہے ہیں۔ چوتھی جو سب سے بڑی غلطی عمران خان صاحب کی ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے ایک انٹرینڈ واریر کی فوج بنائی۔ جو پولیٹیکل اسٹیمنا ہونا چاہیے ایک سیاسی پارٹی کا، اور جو پولیٹیکل اسٹرگل ایک سیاسی پارٹی کی ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر۔ سارے نوجوان ہیں، اکثریت نوجوانوں کی ہے، اور یقیناً نوجوانوں کے اندر جذبہ ہوتا ہے، ایک جوش جنون ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر دیوار کو توڑ دینا چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ کے فیور میں ہو یا نہ ہو۔ جب آپ کسی چیز کو بلڈوز کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ تہ و بالا کرنے کے در پہ ہوتے ہیں، بجائے یہ کہ صحیح غلط کے معیار کو آپ ناپیں، اور یہی جوانی کا خون کہتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ بیسکلی انٹرینڈ واریر ہے، وہ ہر دیوار کو توڑے جا رہے ہیں، اور ہر مشکل کو بیسکلی وہ مشکل سمجھ کے اس کا حل نکالنے کے بجائے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہونی ہی نہیں چاہیے، اس کو سرے سے ہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایسا تو ظاہر سی بات ہے اس دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا کے رواج ہیں، اس دنیا کے قوانین ہیں، اس دنیا کے نظام ہے جس کے اندر رہتے ہوئے آپ نے چلنا ہے، اور معاشرے کی بھی مختلف سٹینڈرڈز ہیں۔ تو بہرحال عمران خان صاحب کے نوجوان طبقے نے آ کے وائلنس میں آ کے انسٹیٹیوشن کو چیلنج کیا، اور اس کے بعد نہ صرف چیلنج کیا بلکہ ان کے اوپر مختلف الزامات لگائے، اور اکسانے میں بڑا اہم کردار رہا کچھ لیڈرز کا، کہ جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات ہوئے۔ اس حوالے سے ایک کتاب جو میرے ذہن میں ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد کی منہج انقلاب نبوی ہے، جس میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے حوالے سے لکھا، اور جو سب سے اہم چیز اس کتاب میں جو ریلیونس ہے اس چیز کے حوالے سے وہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ مختلف اسٹریٹجیز رکھی۔ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ یہاں پر کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہے، وہاں صلح حدیبیہ کیا، اور جہاں لگا
کہ اب یہاں پر دشمن کو کرش کرنے کی باری ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ 8 ہجری 9 ہجری کو فتح مکے کے واقعات ہیں کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دشمن کو کرش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہ پر میں یہ نہیں کہوں گا کہ کمپرومائز کیا، اٹ واز ناٹ کمپرومائز بٹ اٹ واز دا پارٹ آف دا گیم، کہ آپ نے کچھ چیزیں دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو آپ تہ و بالا کرنے کے در پہ ہوں، بلکہ آپ نے معاشرے کو دیکھتے ہوئے، روایات کو دیکھتے ہوئے، سیاست کو دیکھتے ہوئے، مذہب کو دیکھتے ہوئے بہت سارے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک بڑا مدبرانہ فیصلہ کیا فتح مکے کے موقع پر۔ بہرحال ڈاکٹر اسرار احمد صاحب لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بہترین اسٹریٹجی تھی وہ تعلیم و تربیت تھی، پہلے تنظیم کی، کہ انہوں نے تنظیم کو پہلے بنایا اور بہت اسٹرانگ بنایا، اور اس کے بعد تعلیم و تربیت کی، اس کی تعلیم و تربیت کے بعد اس کا تزکیہ نفس ہوا، تزکیہ نفس کے بعد جب وہ تمام کے تمام مشکلات کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفر کے خلاف کھڑے ہوئے اور ان سے لڑ پڑنے کے لیے نکلے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو واقعات ہوئے، حضرت سلمان فارسی کے ساتھ جو واقعات ہوئے، اور دیگر صحابہ کے ساتھ جس طرح کا رویہ کیا گیا اور جس طرح ان کو دبانے کی کوشش کی، لیکن وہ دبے نہیں، بلکہ وہ اس نظریے کے ساتھ رہے۔ تو بیسکلی پارٹی کی تنظیم و تربیت سب سے اہم چیز ہے، اور منظم ہونا پارٹی کا بہت ضروری ہے، جو عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کے اندر پیدا نہیں کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی مستقل بکھری جا رہی ہے اور بڑی ناکامی سے دوچار ہے اس وقت 9 مئی کے واقعے کے بعد۔ لیکن اس سے پہلے بڑی اسٹرانگ جو پارٹی تھی وہ بیسکلی ایک موومنٹ تھی لوگوں کی، اس حوالے سے کہ وہ چاہتے تھے کہ اپنے ملک کے اندر ایک آزاد جمہوریت دیکھیں، جس کا خواب عمران خان صاحب نے انہیں دکھایا۔ اس چیز سے بحث نہیں کہ انہوں نے صحیح کیا یا غلط، بلکہ انہوں نے ایک خواب دکھایا جس کی تعمیل کے لیے لوگ نکل پڑے ہیں باہر، اور لوگوں کا ایک سمپتی ووٹ ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ لیکن 9 مئی کے واقعے کے بعد وہ سمپتی ووٹ اور جو عوام کی جو اکثریت تھی وہ ان سے تھوڑی نالا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، گو کہ ایک پریشر ہے حکومت کی طرف سے، اس کی وجہ سے لوگ ہٹے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ پارٹی مضبوط ہوتی، اگر یہ ڈسپلنڈ واریئرز ہوتے، تو آج یہ نوبت دیکھنے کو نہیں ملتی عمران خان صاحب کو۔ تو یہ عمران خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اور پانچویں اور آخری چیز جو عمران خان کے حوالے سے میں نے آبزرو کی ہے وہ یہ کہ پارٹی ون مین شو کی بنیاد پر ہے، کہ عمران خان صاحب کے فیصلے ہی آخری فیصلے ہوتے ہیں، اور ان کا کہا ہوا ہر ایک چیز جو ہے آئین اور قانون ہے، اور وہ بیسکلی ایک ڈکٹیٹرشپ کی پوزیشن پر ہیں، بجائے یہ کہ وہ لوگوں سے مشورہ لیں، لوگوں سے رائے لیں، لوگوں کے فیصلوں پر فیصلہ کریں اور اپنے اوپر تنقید برداشت کریں اور ایک تنظیم بنائیں۔ اس کے بجائے عمران خان صاحب جو ہے وہ ون مین شو چلاتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ مختلف انٹرویوز کے اندر عمران خان صاحب سے یہ سوالات کیے گئے، لیکن وہ اس چیز کو مستقل اگنور کیے جا رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جب عمران خان صاحب کو جب کچھ دن پہلے پکڑا گیا تھا، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی تھی، گو کہ لوگ عمران خان صاحب کے لیے نکلے تھے۔ اس کے بعد وائلنٹ جو اشتعال انگیزی کے مختلف واقعات بھی آپ کو دیکھنے کو ملے لوگوں کے حوالے سے، لیکن لوگ نکلے عمران خان صاحب کے لیے، تو وہ صرف ایک بندے کے لیے نکلے۔ اگر آپ دیکھیں کہ فواد چودھری جسے گرفتار کیا گیا، لوگ اس کے لیے نہیں نکلے۔ عمران ریاض خان کو کڈنیپ کیا گیا، اس کے لیے لوگ نہیں نکلے۔ تو مختلف صحافی اور مختلف عمائدین اور مختلف رہنما جو پی ٹی آئی کے تھے ان کو گرفتار کیا گیا، لیکن لوگ نہیں نکلے ان کے لیے۔ وہ یہی وجہ ہے کہ آپ نے پارٹی کو منظم کرنے کے بجائے ایک شخص کو تمام اختیارات دیے اور جائز و ناجائز کے تمام فیصلے ان کے ہاتھ پہ رکھ دیے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت آپ کو یہ پارٹی بکھری ہوئی نظر آ رہی ہے بجائے یہ کہ منظم ہو۔ تو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ ایک
پارٹی بنائیں، منظم پارٹی بنائیں جس کے ذریعے جو بھی ان کا سول رائٹ ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو مشورہ دینا فالتو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مشورہ ہے کہ وہ جو بھی سول پروسیجرز ہیں اور ان کا رائٹ ہے اس کے تحت چلتے ہوئے اپنا سیاسی کردار ادا کریں، بجائے یہ کہ گالم گلوچ کریں، آپ اپنے مخالفین کو طعنہ کسیں اور اپنی بات منوانے پر تمام زور لگائیں۔ اس کے بجائے آپ ایک عقل کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیں اور عقل سے کام لیں اور فیصلوں کو عقل کی بنیاد پر پرکھے کریں۔ اور غلطی چونکہ اس وقت پی ٹی آئی کی ہے کہ وہ رول آف دی لا کو انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے، جو گیم کے رولز تھے کہ آپ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر رہتے ہوئے کس طرح احتجاج کر سکتے ہیں، اس رول کو بریک پی ٹی آئی کی تنظیم نے خود کیا ہے، عمران خان صاحب نے خود کیا ہوا ہے، جس کے کانسیکوینسز ابھی وہ بھگت رہے ہیں۔ تو انہیں یہ مشورہ ہے کہ اس کو نیگوسیشن کے ذریعے، لازم نہیں ہے کہ ہر بار آپ سڑکوں پر فیصلہ کریں، بلکہ آپ لوگ مل بیٹھ کر آپس میں ایک اپنی کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں کہ آپ نے آگے کس طریقے سے اس گیم کو لے کر چلنا ہے۔ ملتا ہوں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔